بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شیشے سلسلے کے ایک روشن مینار حضرت سید احمد علی مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جو انڈیا میں آرام فرما ہیں، بہت اعلیٰ شخصیت، بہت پائی کی شخصیت۔ آپ کا مقام بہت مشکل ہے پانا، جو آپ نے اپنے معاملات کو کیا اور اللہ کی راہ میں اس قدر فنا ہوئے کہ فنا فی اللہ ہو گئے۔ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جب بابا حضور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بانٹ رہے تھے خلافتیں، تو حضرت محبوب الہی زری زربخش محبوب الہی نظام الدین علی رحمۃ اللہ کو بھی دے دی۔ تو آپ کہنے لگے حضرت میری بھی خلافت لکھ دیں۔ تو آپ کو تو علم تھا، ظاہر پیر ہیں آپ، ان کے شیخ ہیں اور زہد الانبیاء ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کل دے دیں گے۔ آپ کہنے لگے حضور ابھی دیں۔ آپ کہنے لگے بیٹا اصل میں اندھیرا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ نے کہا اندھیرا ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی سیدھی کلمے کی انگلی پہ پھونک ماری، ایسے کر کے پھونک ماری اور وہ روشن ہو گئی موم بتی کی طرح۔ کہنے لگے حضور یہ لے لیں، روشنی ہو گئی، آپ لکھ دیں۔ آپ نے جب دیکھا اتنا جلال، اتنا مقام ہو گیا آپ کا، تو آپ نے آپ کا خلافت نامہ دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا، کہا کہ بیٹا اب آپ جنگل میں جائیے، وہاں پر عبادت کیجیے، آپ شہر میں رہنے کے ابھی متحمل نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بہت جلال ہے کہ عوام، اللہ تعالیٰ کی جو عوام ہے وہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ کو کلیہ شریف بھیج دیا گیا، اور کلیہ شریف پہ جب بابا صاحب وہاں پہنچے تو کہا کہ بیٹا یہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کی نگہداری کریں، اور یہاں پہ خلق خدا کو وہ اپنا لنگر کھلائیں۔ تو جناب عالی آپ لنگر کھلاتے رہے اور کھڑے رہے۔ جب حاجت کا کوئی ضرورت ہوتی ہے نماز کی تو آپ چلے جاتے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے۔ آرام آپ نے اپنے اوپر لازم نہیں قرار دیا، یہاں تک کہ جب آپ بہت کمزور ہو گئے، کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا، تو آپ نے رسیاں بندھوا کر آگے تختے رکھ کر اس پہ لٹکا کر آپ اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ جب 12 سال ہو گئے تو حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ آپ کی حالت تو بڑی خستہ ہے اور آپ لٹکے ہوئے ہیں اور بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ تو آپ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو لہٰذا میں نے اپنے آپ کو رسیوں سے بندھوا لیا۔ دیکھیے اتنی تکلیف کے باوجود، اور ایک نیچرل سی بات ہے، حقیقت سی بات ہے کہ انسان جب وہاں رہے گا تو کھائے گا بھی، لیکن آپ نے کہا کھایا ہی نہیں۔ جب بابا صاحب نے بولا کہ بیٹا آپ نے کچھ کھایا نہیں، کہا کہ حضور آپ نے یہ کہا تھا کہ خلق خدا کو لنگر کھلاتے رہنا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا آپ بھی کھا لینا۔ تو آپ نے کیا کھایا؟ کہا کہ حضور یہ گولر کے پتے ابال لیتا ہوں، اس کا پانی پی لیتا ہوں، کبھی گولر ابال کر کھا لیتا ہوں، بس یہی میری غذا رہی، تو میری حالت یہ ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ نے دعا دی اور آپ کا نام مخدوم رکھا، یعنی کہ خدمت کرنے والا، مخدوم کی خدمت، خادم کی جمع ہے مخدوم، تو مخدوم بن گئے آپ۔ اور پھر آپ کا معاملہ ایسا ہوا اتنا خطرناک کہ جب لوگوں نے آپ کو ستایا تو کلیئر شریف میں واقعہ بڑا ہے، شارٹ کروں، آئندہ میں اس کو بیان کروں گا، کہ آپ نے جہاں نگاہ ڈالی وہاں آگ برسنے لگی اور آگ نکلنے لگی 12 کوس۔ آپ کے جہاں گولر میں آپ رکے ہوئے تھے، گولر کے نیچے وہاں فاختہ کا ایک گھونسلہ تھا اور باقی آپ نیچے آرام فرما تھے، بس وہ بچنے کے بعد 12 کوس پورے علاقے میں آگ لگ گئی اور سب چرند پرند بھاگ گئے اور پیڑوں کو آگ لگ گئی، لوگ بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ تو آپ جنگل بیابان میں آپ نے وہاں پر دن گزارے۔ تو ایسا مقام آپ نے پایا، اور کیا وجہ تھی؟ ذکر الہی۔ آپ ذکر الہی میں مشغول رہتے اور
فنا فی شیخ ہونے کے بعد فنا فی رسول ہوئے، فنا فی رسول ہونے کے بعد فنا فی اللہ ہوئے، اور اس کے بعد باقی باللہ ہوئے، کیونکہ باقی باللہ ہونے کا ایک مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تو انشاءاللہ دوسرے چیپٹر میں آپ کو باقی باللہ ہونے کا بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔